الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 23ویں پارے میں سے سورہ صاد کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 3 نشستوں سے ہم حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی مزید اس پر کچھ گفتگو کرنی باقی ہے. انشاءاللہ میں مزید اس پر گفتگو کروں گا اور آج حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان معجزات پر کچھ گفتگو پیش کروں گا. چنانچہ آج 28 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 19 مئی 2023 اس سلسلے کی چوتھی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو آپ لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور اپنی خواہش کے مطابق نہ چلیے، ورنہ اپنی خواہش کے مطابق چلنا آپ کو راہ سے ہٹا دے گا. اور جو لوگ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں
اللہ کے قانون اور اللہ کے احکامات کے سامنے، تو پھر وہ گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے، بظاہر یہ خطاب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش کی پیروی مت کیجیے گا کہ آپ کو اللہ کی راہ سے یا سیدھی رستے سے بھٹکا دے گی، کیونکہ کسی بھی نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ چھوڑ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر نبی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ اور خاص نگرانی میں اس کے احکامات کو نافذ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی نبی ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا وہ راہ سے بہکے یا راہ سے ہٹ جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت اس چیز کو سمجھے، اور پھر قرآن میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو دیکھے اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ فرما رہا ہے تو ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق چلنے کا منع فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا پابند کر رہا ہے، مطلب اس کا یہ ہے نبی کو اتنا پابند کر رہا ہے کہ جو کہ راہ سے بہکتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کی نافرمانی کا سوچ ہی نہیں سکتا، تو جب اللہ اس کو اتنا پابند کر رہا ہے تو پھر دوسرا کوئی اگر ہو تو وہ کتنا پابند ہوگا، کتنا اس کے اوپر اہم بھاری ذمہ داری ہوگی کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں پر فیصلہ کرنے والوں یا لوگوں کو ان کے اوپر جن کو حکمران کے طور پہ مسلط کرتا ہے یا ان کے اوپر ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے، تو ان کو بادشاہ یا ان کو گورنر یا ان کو چیئرمین یا ان کو اور کسی نام سے نہیں پکارتا، بلکہ اس کو خلیفہ کے نام سے پکارتا۔ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ کا لفظ کسی کے نام کے ساتھ لگ جائے تو اس کے اندر ایک اکڑ آ سکتی ہے، ایک غرور آ سکتا ہے، خود پسندی آ سکتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی مغلیہ دور کی کوئی تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھی ہو تو اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جتنے بھی 6 7 8 9 جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، یہ اپنے نام کے ساتھ ایسے ایسے القاب لگاتے تھے اور ان کی دربار میں آ کر پیش ہونے کے اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے آداب بنا کے رکھے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، ایک بات۔ اور پھر دوسری بات، کوئی بھی بات بادشاہ کے مزاج کے خلاف ہوئی تو اگلے کی گردن گئی، اگلے کا سر دھڑ سے جدا، یہ بادشاہت کا معاملہ ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ جناب کوڑوں کی سزا، ذرا ذرا سی بات پہ جناب شہر بدر ملک بدر کی سزائیں، یہ بادشاہوں گورنروں اور جناب بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہوتے تھے حکمران، ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو ذمہ داری دی تو اس کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب خلیفہ لفظ کے اندر ہی اطاعت چھپی ہوئی ہے، خلیفہ لفظ کے اندر ہی اطاعت چھپی ہوئی ہے۔ اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اب ہم اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کی جگہ پر ذمہ داریاں نبھاتا ہے، جب اصل نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، جیسے میں آپ کے مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، نماز پڑھاتا ہوں اور جمعہ پڑھاتا ہوں۔ اگر میں مثال کے طور پہ بیمار ہو جاتا ہوں
یا میں شہر سے باہر چلا جاتا ہوں، تو اب کوئی شخص میری جگہ پر آ کر نماز پڑھائے یا میری جگہ پر جو آ کر جمعہ پڑھائے عارضی طور پر، تو وہ خلیفہ کہلائے گا، وہ خلیفہ کہلائے گا۔ اب جتنے بھی پیچھے مقتدی ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہمارے امام صاحب جب رکوع کرتے تھے ہم تبھی رکوع کریں گے، یہ جو خلیفہ کرے گا تو ہم رکوع نہیں کریں گے، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بالکل ویسی ہی اطاعت کرنی ہوتی ہے جیسے آپ اصل کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ باندھے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہے گا ہاتھ باندھیں گے، وہ رکوع کرے گا تو آپ بھی رکوع کریں گے، وہ سجدہ کرے گا تو آپ بھی سجدہ کریں گے، وہ سلام پھیرے گا تو آپ بھی سلام پھیریں گے، سب کچھ آپ کو ویسے ہی کرنا ہے۔ یعنی جو اصل کرتا ہے وہی اس کا خلیفہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور انسانوں میں سے انبیاء کو، اور انبیاء کے بعد ان کے صحابہ کو، صحابہ کے بعد امت کے اولیاء کو اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ خلافت کی ذمہ داری اسے دی ہے۔ تو اب خلیفہ جو ہوگا، اللہ کا جو خلیفہ ہوگا، تو اس کے پاس جو اختیارات ہوں گے وہ ویسے ہی اختیارات ہوں گے جو اللہ نے اس کو دی ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہر نبی خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے کہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو جو طاقت، جو قدرت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اس میں سے کچھ اسے بھی عطا فرماتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جب کچھ معاملات پیدا ہوں تو یہ ان کو حل کر سکے اپنی خصوصی اختیارات کے تحت۔ تو جو کسی نبی کو اللہ کا خلیفہ نہیں مانتا تو وہ غلطی پر ہے۔ خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر وہی طاقتیں ہوں جو اصل کی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے خلیفہ بنانے کی کہ اصل غائب ہو جائے۔ غائب سے مراد کسی دوسرے ملک میں، ہمارے جیسے پاکستان میں صدر دوسرے ملک پہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے قائم مقام چیف جسٹس ہو جاتا ہے، یا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یا جناب وہ بیمار ہو جائے اور صحیح طریقے سے معاملات کو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہو تو اس کا نائب، جو نائب صدر ہوتا ہے، وہ خلیفہ بن جاتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے اگر فوت ہو جائے بادشاہ یا کوئی بندہ فوت ہو جائے بڑا، تو جب تک نئے صدر کا یا نئے بادشاہ کا نئے اس کا انتظام نہیں ہوتا تب تک اس کا خلیفہ معاملات کو سنبھالتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین وجوہات ہو گئی، اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی عزت ہو، لوگوں کے اندر اس کی عظمت ہو، لوگوں کے اندر اس کا ایک مقام بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ میرا اپوائنٹ کیا ہوا، میرا تعینات کیا ہوا آدمی ہے، بندہ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ان چار باتوں کی طرف۔ ان چار باتوں میں سے جو تین شروع کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں باتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہوتا، اس کی قدرت، اس کی حکومت غائب نہیں ہوتی، وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ فوت نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا؟ تو ان معنوں میں خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن چوتھی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان لوگوں میں دکھانا چاہتا ہے تو اسے اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے، یا اس کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تعینات کر دیتا ہے، لوگوں کے اندر اس کو یہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تو جتنے بھی خلیفہ انبیاء کی شکل میں، داؤد علیہ السلام کی شکل میں، نوح علیہ السلام کی شکل میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، ہارون علیہ السلام کی شکل میں، اور خود ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں جو خلیفۃ الارض آئے، وہ سارے گویا اللہ کے نائب تھے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے قوانین کو ہی دنیا میں نافذ کیا۔ اب جب وہ دنیا میں نافذ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نائبین کو پھر طاقتیں بھی ویسی ہی دی، طاقتیں بھی ویسی ہیں۔ تو ہر نبی کو ہر زمانے میں الگ الگ طاقتیں دیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا نائب بنایا تو ان کو ایک عصا دے دیا، ایک لاٹھی دے دی، اور اس لاٹھی سے کتنے معجزات سرزد ہوئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا بنایا اور سلطنت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا انا سخرنا الجبال، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ یہ پہلا آپ کا معجزہ ہو گیا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں آپ پہاڑوں کو لے جانا چاہتے تھے پہاڑ آپ کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ یہ روایتوں میں موجود ہے، یعنی اتنی آپ کی ان کے اوپر قدرت تھی۔ پھر پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھائیں، یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا، ان کی بات کو سمجھنا، ان کا آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جانا، یہ آپ کا ایک اور معجزہ۔ اور پھر آپ کو رعب اور دبدبہ اتنا عطا فرمایا جو دوسرے بادشاہوں کو نہیں تھا، یہ آپ کو ایک اور خصوصیت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو نرم کر دیا۔ اب اس لوہے کو نرم کرنے سے کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو یہ دیا معجزہ کہ وہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ آپ اس سے لوہے کی زرہیں بنائیں۔ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی فوجی لڑائی لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے، تو اپنے اوپر جو ایک فوجی لباس ہوتا ہے جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ایک تو وردی ہوتی ہے، اور ہمارے اس زمانے کے اندر بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں چونکہ تلواریں، تیر کمانوں، نیزوں، بھالوں کا زمانہ تھا، تو اس میں لوہے کا لباس اوپر پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار یا نیزہ یا بھالا یا جو بھی ہے اس کے اوپر اثر نہ کرے، تو اس کو زرہ کہتے تھے۔ وہ ایک اسپیشل لباس ہوا کرتا تھا، ٹوپی بھی ہوتی تھی لوہے کی، پورا لباس ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ اس جنگ کے حوالے سے سامان بناتے تھے تو ان میں کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تھی، لوگ پہنتے تھے تو تھک جاتے تھے، یا وہ اتنا ہلکا ہوتا تھا کہ جناب ایک تلوار کا وار پڑتا تھا تو وہ کٹ جاتی تھی اور لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ زرہ بنانے کا جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا حساب کتاب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے زریں بنانا سکھا۔ تو اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت عطا فرمائی اور سلطنت عطا فرمائی، تو آپ وہ پہلے بادشاہ تھے جو راتوں کو بھیس بدل کر، چادر اوڑھ کر اندھیرے میں شہر میں نکل جاتے تھے، گلیوں میں نکل جاتے تھے، محلوں میں نکل جاتے تھے، اور جو آدمی بھی اس سے ملتا تو آپ اس کا سلام کرتے اور سلام کر کے کہتے جی یہاں کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں کے بادشاہ ہم نے سنا ہے وہ داؤد ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بتاتے کہ ہاں بھائی وہ داؤد ایک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اب چونکہ آپ انصاف سے کام لیتے تھے اور لوگوں میں ایک خوشحالی تھی تو وہ ان کی تعریف ہی کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے ایک رات، دو رات، تین رات، آپ ہر رات نکل کے حالات معلوم کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کا سامنا ایک فرشتے سے ہو گیا، اور وہ فرشتہ بھی انسانی شکل میں گھوم رہا تھا۔ تو اب یہ آپ بادشاہ تھے، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی باقاعدہ تنخواہ ہوا کرتی ہے، خزانے سے تنخواہ ملتی ہے، اور وہ اس سے اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہوں کو یا وزیر اعظم کو یا بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکری ووکری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اجازت اگر وہ نوکریاں کریں گے تو سارے ہی انہی سے ہی مال لیں گے یا اپنی زور زبردستی سے کرائے گا، تو وہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کا ایک وظیفہ تھا بیت المال سے یا خزانے سے، قومی خزانے سے۔ تو آپ جب گھوم رہے تھے تو آپ نے اپنی عادت کے مطابق اس فرشتے سے بھی سوال کر لیے کہ جناب آپ کا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آدمی بڑا اچھا ہے داؤد، اور بڑی اس کی مطلب جو ہے نا وہ اچھی خاصیتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر۔ اب داؤد علیہ السلام تھوڑا چونکے، آپ نے فرمایا اچھا جلدی بتاؤ وہ کیا کمی ہے اس کے اندر؟
تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ بیت المال سے لے کر کھاتا ہے، قومی خزانے سے لے کر، یعنی تنخواہ اس نے اپنی باندھی ہوئی ہے اس سے لے کر کھاتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا تو اس کی بڑی اونچی شان ہو، وہ بہت کمال کا معاملہ ہوتا اس کے ساتھ۔ اچھا جی مجھے ذرا جانا ہے، السلام علیکم، یہ کہہ کہ وہاں سے فرشتہ چلا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سوچنے لگے، گھر واپس آئے کہ ہاں بات تو بندے نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے کمانے کے حوالے سے کوئی ہنر عطا فرما، کوئی ایسا معاملہ عطا فرما کہ میں ہاتھ سے کماؤں، اپنی کمائی کماؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تاکہ وہ زرہ بنا سکے، کیونکہ زرہ بنانے کا کاروبار اس وقت چوٹی کا کاروبار تھا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کاروبار تو اونچا ہوتا ہی، آپ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو زرہ بنانے کا طریقہ بھی سمجھایا کہ کتنی کیلیں لگانی ہیں، کہاں کہاں موڑنا ہے، ہلکا کتنا رکھنا ہے، بھاری کتنا رکھنا ہے، تاکہ پہننے والوں کو اس کا وزن بھی برداشت ہو جائے، اتنی زیادہ ہلکی نہ ہو کہ جناب وہ تلوار کے وار سے یا بھالے کے وار سے وہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ اس طریقے سے آپ بنائیے۔ اب لوہا کس طرح نرم ہو گیا آپ کے ہاتھ میں؟ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ لوہار ہوتے ہیں، لوہے کو جب انہوں نے کسی دوسری شکل میں دینا ہو تو اس کو پہلے آگ میں ڈالتے ہیں۔ آگ میں ڈالنے کے بعد جب وہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے سان پہ رکھتے ہیں، اور اس کا جو ساتھی ہوتا ہے یا وہ خود ہتھوڑے مار مار کے اس کو ٹیڑھا کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے، لمبا کرتا ہے، پتلا کرتا ہے۔ آپ کو جو مطلب لوہار کی بھٹی کے آس پاس سے گزرا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میں ڈالنے کے بعد اس کو کرتے ہیں۔ اس طرح بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، آپ ہماری اسٹیل مل جو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، مرحومہ اسٹیل مل جو بیچاری تباہ و برباد ہو گئی، اس کے اندر بھی سارے لوہے کا کام ہوتا تھا، تو اس میں بھی بڑی بڑی بھٹیاں تھیں اور وہ گرم ہوتا تھا۔ تو گرم ہو کر ہی لوہا مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، ٹھنڈے میں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ہاتھ میں لوہے کے راڈ کو لیتے تو وہ بالکل ایسے ہو جاتا تھا جیسے گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے، بالکل نرم۔ تو آپ آرام سے اس کو ایسے موڑ لیتے، جو اس کی شکل بنانا چاہتے تھے بنا دیتے، جو اس میں سوراخ کرنا چاہتے تھے انگلی مارتے تھے سوراخ ہو جاتا تھا، جس شیپ میں ٹیڑھا میڑھا کرتے وہ ویسے کہ ویسے ہو جاتا، اور جیسے آپ زمین پہ رکھتے اس کو یا اپنے سان پہ رکھتے وہ بالکل سخت ہو جاتا، پھر ویسے کہ ویسے ہو جاتا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی حضور یہاں سے تھوڑا وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اب صحیح ہونا چاہیے تھا، آپ اس کو ٹھیک کر دیں، آپ اس کو دوبارہ پکڑتے وہ دوبارہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور وہ آپ اس کو وہ ذرا سیٹ کر کے پھر اس کے سامنے رکھ دیتے، وہ کہتا ہاں جی اب پرفیکٹ۔ تو اسی طرح آپ زرے بناتے تھے اپنے حساب سے لوہے کو بچھا کر، اس کو جس طرح ہم لوگ کپڑا بچھاتے ہیں، کسی چیز کو پتلا کرتے ہیں، باریک کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، تو آپ لوہے کی چادر لے کے اس کو بچھاتے اور اپنے ہاتھ سے اس کو جو ترتیب دیتے وہ لوہا بالکل آٹے کی طرح، موم کی طرح نرم ہو کر جس شیپ میں آپ لے کر جاتے وہ لوہا ویسے ہو جاتا تھا۔ دو لوہوں پٹیوں کو آپس میں ملا کے اس کو جوڑنا ہو تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں یا تو کیلیں لگائی جاتی ہیں یا اسکرو لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مطلب جو ہے وہ دیا تھا کہ آپ ان دونوں پٹیوں کو پکڑ کے ایسے ملا کے جوڑتے تو وہ آپس میں جڑ جاتی تھی پکی، جیسے ویلڈ ہو گئی ہوں، وہ الگ نہیں ہوتی تھی، کیلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ آپ زرہ بناتے تھے۔ اچھا، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی تربیت فرما رہا تھا اور آپ کو سکھا رہا تھا، تو آپ نے جب پہلی زرہ بنا کر مارکیٹ میں ڈالی اور لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو جتنی بھی وہاں پر بازار میں موجود تھے ان سے سب سے بہترین وزن، ایک معتدل وزن کے ساتھ، اور جناب لوگوں نے اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ پہننے کے بعد اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے اوپر مختلف ہتھیاروں سے وار کر کے چیک کیا اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کی مضبوطی کیسی ہے۔ جب چیک کیا تو ہر طریقے سے پرفیکٹ نظر آئی، تو وہ ہاتھوں ہاتھ
2 سے 3,000 درہم کی اسی وقت بک گئی، اور ڈیمانڈ آنے لگی کہ جناب ایسی ہمیں اور چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بنا کر مارکیٹ میں ڈالتے، تو ایک سال کے اندر اب ایک سال میں ہمارے حساب سے 365 دن ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے، تو تقریباً 360 350 درہیں بنا کر آپ نے سال کے اندر مارکیٹ میں پہنچا کر، اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب 1000 درہم یا 2000 درہم یا 3000 درہم کی ایک زرہ بکتی ہوگی تو اس کو 360 سے یا 350 سے ضرب دیا جائے تو یہ کتنے لاکھوں درہم بن جائیں گے۔ اور وہ سستائی کا زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں، وہ سونے چاندی کے لین دین کے ذریعے ہی کام کرنے کا زمانہ تھا۔ تو اس وقت کے 1000، وہ آج کا 1000 نہیں جو گھر سے باہر نکلو تو واپس آؤ تو 1000 روپے ختم ہوتا ہے، وہ اس وقت کا 1000 بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے جتنے بھی بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں 60 70 65 سال والے، ان سے کوئی پوچھے کہ اپنی نوجوانی میں یا جب لڑکپن میں تو 1000 کا نوٹ تھا ہی نہیں، 500 کا نوٹ بھی تھا، 100 کا نوٹ ہوتا تھا، 100 کے نوٹ میں جناب پورا گھر چلتا تھا، اور کسی کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہونا ایک بہت بڑی، وہ کہتا بڑا امیر ہے بھائی۔ تو میں مطلب 30 40 45 50 سال پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 روپے کی اتنی ویلیو ہوتی تھی، تو میں ہزاروں سال پہلے 1000 کی کیا ویلیو ہوگی، وہ تو امیر و کبیر کروڑ پتی آدمی ہوگا اس وقت۔ تو ایک سال کے اندر جو اپنے کاروبار کے ذریعے ارب پتی کھرب پتی گویا بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر جب انہیں حاصل ہوا تو اب پیسہ جب ایک نیک بندے کے پاس آتا ہے تو اب داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، اس پیسے کے کچھ مصرف تلاش کر لیے، یعنی اس کو خرچ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے۔ وہ کیا طریقے اختیار کیے؟ ایک حصہ اس میں سے اپنے گھر بار کے لیے لگاتے تھے کہ اپنا آٹا دال چینی پتی آپ جو سمجھ لیجیے جو ہوتا ہے راشن اپنا۔ دوسرا، جتنی بھی وہاں پر دینی حوالے سے تربیت گاہیں تھی کچھ پیسہ وہاں لگاتے تھے، اور کچھ آپ کی سلطنت کے اندر جب آپ بادشاہ ہوئے یا آپ خلیفہ بنے تو اس وقت جب تک لوگوں کے اندر خوشحالی نہیں آئی تب تک جو غریب مساکین یتیم بیوائیں بے سہارا لوگ ہوتے تھے ایک حصہ ان کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ان تک پہنچا دیا کرتے۔ آپ یاد رکھیے یہ بات، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے آپ کو اس تجربے پر پیش کیجئے۔ آپ کے پاس جب مال آتا ہے، مہینے کے آخر میں آتا ہے یا 6 مہینے کے بعد آپ اپنے مال کو دیکھتے ہو یا سال کے بعد ایک مال آپ اپنے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذہن دیا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں کہ جب تمہارے پاس مال پر ایک سال گزر جائے اور اتنا مال ہو تو تم اس میں سے 2.5% نکال کر میرے مسکین غریب بے سہارا بندوں پر خرچ کیا کرو۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے نا، اور یہ دینا ضروری ہے، نہیں دو گے تو گناہ گار ہوگے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں آتا ہوں داؤد علیہ السلام کے طرز عمل پر، اور آپ اپنا طرز عمل ان کے سامنے رکھیں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر پیسہ آتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا ہے، آپ ایک بندہ مہینے کے 20,000 روپے کماتا ہے، اس میں پریشان ہے، اور آپ مہینے کے 1 لاکھ روپے کماتے ہیں، 2 لاکھ روپے کماتے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ آپ کے خرچ سے الگ ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو انبیاء کی سیرت پر پیش کریں، کیا آپ بھی انبیاء کے طریقے کے مطابق اس مال کو غریبوں میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر آپ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اس مال کے حصے بنا کے رکھے ہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر سوچے، آدمی سوچے کہ میں انبیاء کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوں، اللہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوں، پھر غور کرے وہ کہ میرا مال غریبوں کے پیٹ میں جا رہا ہے یا ناچنے والوں کے اوپر اڑ رہا ہے۔ میرا مال کسی کے حلق میں ایک شربت کی شکل میں، ایک چائے کی شکل میں، ایک لیکوڈ کی شکل میں اتر رہا ہے یا شرابوں کی شکل میں ہمارے ہی پیٹوں میں جا رہا ہے۔
چیک کرے آدمی کہ مال جب آتا ہے تو مال ہمیشہ، یہ مال کی صفت ہے کہ وہ خرچ ہونا مانگتا ہے، یہ مال کی صفت ہے، مال کو روک نہیں سکتا کوئی بھی۔ مال ایک ایسی بھیڑی چیز ہے، ایک ایسی ضدی چیز ہے، یہ ٹکتی نہیں ہے ایک جگہ پر، وہ جب بھی آتی ہے وہ خرچ کرنے کا راستہ مانگتی، مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، جو لوگ دینی ذہن رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا، وہ اسی کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں کہ یا اللہ تو دے رہا ہے، تیری رضا کے کام کرتا ہوں۔ تو وہ بیواؤں کو تلاش کرتا ہے، وہ یتیموں کو تلاش کرتا ہے، وہ مسکینوں کو تلاش کرتا ہے، وہ بے سہاروں کو تلاش کرتا ہے، اور وہاں اس رقم کو لگا رہا ہوتا ہے تاکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ آ جائے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ آ جائے، اللہ کے پسندیدہ طریقے پہ آ جائے۔ اپنے پر بھی خرچ کرتا ہے، پھر ہماری اس امت کے حساب سے دینی مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، فلاحی ادارے ہیں، ان پر بھی خرچ کرتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ دولت کہتی ہے ٹھیک ہے، تو نے راستے بنا دیے ہیں، اب راستے چلتے رہیں گے، تو نے ایک عمارت بنا دی ہے، ایک مسجد بنا دی ہے، ایک مدرسہ بنا دیا ہے، ایک مدرسے میں ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ تو نے اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے ذمہ لگا دیا اور آپ اس دنیا میں اپنا ٹائم پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ بندہ اس دارالعلوم سے عالم بنا، عالم بن کے کسی مسجد میں امام بن گیا، کسی جناب مدرسے میں استاد بن گیا، یا کہیں علامہ بن گیا، اب وہ جب تک زندہ رہے گا نمازیں پڑھاتا رہے گا، علم کا درس دیتا رہے گا، تمہاری قبر کے اندر اس کا سارا ثواب آتا رہے گا۔ یہ لائف ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے، لائف ٹائم یعنی قیامت تک۔ اب وہ استاد اپنے کسی مدرسے میں جن کو پڑھا رہا ہے وہ عالم بنیں گے، ان کا ثواب بھی اسی شخص کو ملے گا قبر کے اندر جس نے پہلے استاد کو تیار کیا تھا اپنے پیسے سے، اپنے مال سے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیسہ یاد رکھو میرے بھائیو، کبھی نہیں رکتا۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پیسہ نہیں رکے گا، وہ بولے گا مجھے خرچ کرو، ٹھیک طریقے سے خرچ کرو، میرے اچھے راستے بنا دو تو ٹھیک ہے، میرے راستے نہیں بناؤ گے میں اپنا راستہ خود بناؤں گا، میں اپنا راستہ خود بناؤں گا۔ پھر وہ راستہ کبھی ہسپتالوں کی شکل میں بن جاتا ہے، کبھی وہ ایکسیڈنٹوں کی شکل میں بن جاتا ہے، کبھی وہ حادثات کی شکل میں بن جاتا ہے، کبھی چھت گرنے کی شکل میں بن جاتا ہے، کبھی دیواریں گرنے کی شکل میں بن جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا تو وہ اس کا اپوزٹ دوسری طرف جب جاتا ہے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کا رخ موڑ کر مسجدوں کی طرف، دارالعلوموں کی طرف، غریبوں کی طرف، بیواؤں کی طرف، بے سہاروں کی طرف اگر کر دیا جائے تو برکت بھی نازل ہوتی رہتی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی اولیاء کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھو اولیاء کرام، کتنے اولیاء کرام ہیں جو دنیا سے چلے گئے، آپ داتا دربار کو دیکھ لیجئے، ان کو یہاں سے دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن ان کا چلایا ہوا لنگر آج بھی لوگ کھا رہے ہیں ان کا لنگر۔ عبداللہ شاہ صاحبی سندھ میں چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کے لنگائے ہوئے لنگر آج بھی لوگ کھا رہے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں نا یار، کھا رہے ہیں لوگ۔ تو اولیاء کرام بھی یہی کرتے ہیں، اپنی خانقاہوں پہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کے سہارے بن رہے ہیں۔ تو مال جو ہے میرے بھائیوں کبھی نہیں رکتا، مال ہمیشہ خرچ مانگتا ہے۔ اگر اللہ کی رستے میں اس کو لگا دو گے تو وہ تمہارے بیڑے پار کر دے گا، اور اگر نہیں لگاؤ گے تو وہ تمہارا بیڑا ڈبو بھی دے گا، کیونکہ مال رکتا نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہی نہیں ہے۔ بزرگوں نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، بہت سمجھایا لوگوں کو۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کی آیات کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر پارے کے اندر، ہر صورت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دے دو، آپ کو
جگہ جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ اشارے دے رہا ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں، صدقے کی صورت میں دو، زکوٰۃ کی صورت میں دو، کسی پر مہربانی کر دو، کسی کا سہارا بن جاؤ، یہ کرو۔ کیوں؟ اللہ نے چونکہ اس دولت کا نظام بنایا نا، وہ جانتا ہے دولت رکے گی نہیں، یہ بندہ سمجھدار نہیں ہے، اس بندے کو میں انگلی پکڑ لوں، انگلی پکڑنے سے مراد اس کو راہ دکھا دوں کہ مال کو درست طریقے سے خرچ کر بچا رہے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ نہیں کرے گا تو وہ مال تیرے لیے تباہی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ تو آج ہر کوئی اپنے اپنے مال کی خرچ ہونے کو دیکھ لے، کس کا مال شرابوں میں خرچ ہو رہا ہے، کس کا مال ناچنے والوں پر خرچ ہو رہا ہے، کس کا مال یتیموں پر خرچ ہو رہا ہے، کس کا مال بیواؤں پہ خرچ ہو رہا ہے، کس کا مال دینی اداروں میں خرچ ہو رہا ہے، کس کا مال مسجد کی تعمیر میں خرچ ہو رہا ہے، کس کا مال اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اپنے مال کو خود دیکھ لے، وہ خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔